علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اصول فقہ اور تاریخ فقہ کے 33 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سوال نمبر 1، نکاح میں گواہی کے ان دو مقاصد کے لیے ہے۔ نکاح کے گواہ اس بات کے گواہ رہیں کہ یہ نکاح مسنونہ کی تمام شرائط مثلا ایجاب و قبول اور ولایت و کفایت پوری کر رہا ہے۔ دوسرا، نکاح کے گواہ اس بات کے گواہ رہیں کہ حق مہر کی رقم اور ادائیگی کا وقت طے کر لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، الرسالہ کس فن کی کتاب ہے؟ اس کے مؤلف کا نام بتائیں۔ یہ فقہ اسلامی کے استنباط کے اساسی فن کی کتاب ہے اور اس کے مؤلف امام شافعی ہیں۔ سوال نمبر 3، ادائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ واجب مامور بے ہی کی تمام صفات مشروعیت یعنی شرعی لوازمات میں خلل کے ساتھ ادائیگی کرنا ادائے قاصر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، تاریخ الفقہ پر لکھی گئی دو کتابوں کے نام مؤلف بتائیں۔ تاریخ فقہ اسلامی از عبدالسلام ندوی اور دوسری ہے فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر از تقی امینی۔ سوال نمبر 5، امام مالک کے دو مشہور شاگردوں کے نام بتائیں۔ امام شافعی، دوسرے ابو محمد عبداللہ بن وہب بن مسلم کرچی، تیسرے ابو عبداللہ الرحمن بن قاسم عتکی، چوتھے اشہب بن عبدالعزیز بن القئی العامری الجودی، پانچویں ابو محمد عبداللہ بن عبدالحکم بن عین بن لائس۔ سوال نمبر 6، الامر عندنا کا کیا مطلب ہے اور یہ کس فقہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ہمارے نزدیک ایسے ہے اور یہ امام مالک کے مسلک کے فقہی اصول اجتہاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، نکاح شگار سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص کو اپنی بہن بیٹی کا نکاح بغیر حق مہر اس شرط پر دینا کہ وہ بھی اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا بغیر حق مہر کے، کیونکہ یہ دونوں لڑکیاں ہی ایک دوسرے کا حق مہر ہیں۔ نکاح شگار ہر صورت میں ناجائز ہے۔ سوال نمبر 8، بیوی کے کون سے دو حقوق پر فقہا کا اتفاق ہے؟ ایک ہے رزق دینا اور دوسرا ہے لباس دینا۔ 9، استحسان کی تعریف کریں اور بتائیے کہ یہ کس فقہ کا مصدر فقہ ہے؟ کسی مسئلہ کے دو پہلوؤں میں ایک کو کسی معقول دلیل کی بنا پر ترجیح دینا، یعنی ایک قیاس کو چھوڑ کر اس سے زیادہ قوی قیاس کو اختیار کرنا۔ فقہائے اربعہ میں سے صرف امام مالک کا ماخذ فقہ استحسان ہے، جس سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل نے تو اتفاق کیا ہے لیکن امام شافعی نے اختلاف کیا ہے۔ سوال نمبر 10، خلا کے مترادف دو الفاظ اور ان کا مفہوم بتائیں۔ فدیہ، صلح، مبارات۔ اصطلاحی اعتبار سے خلا سے مراد ہے بذل المرأۃ العوض علی طلاقها، کسی عورت کی درخواست پر حق میں وقت کا اس عورت کو اپنے شوہر کے ازدواجی بندھن سے اس شرط پر آزاد کر دینا کہ ایسی عورت اپنے مہر کی رقم اور دیگر وصول شدہ مال خواہ اتنا ہی خواہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں تاوان کے طور پر واپس کر کے اپنے ناپسندیدہ شوہر کی قید سے آزادی کا پروانہ حق میں وقت سے حاصل کر لے۔ خلا کے چاروں مترادف الفاظ ہیں۔ نمبر 1، خلا، فدیہ، صلح اور مبارات ہم معنی ہیں۔ وَاسْمُ الْخُلْءِ وَالْفِدْيَةِ وَالصُّلْحِ وَالْمُبَارَاتِ كُلُّهَا تَعُولُ إِلَىٰ مَعْنًى وَاحِدٍ، لیکن ان کے اصطلاحی مفہوم میں فرق ہے۔ پہلا، اسم الخلا یختص ببذلها له حمیہ ما آتاہا، یعنی خلا کی صورت تب واقع ہوتی ہے جب عورت شوہر کو وہ تمام مال واپس کر دے جو اسے شوہر نے دیا تھا۔ دوسرا، فدیہ کی صورت تب واقع ہوتی ہے جب عورت
شوہر کو اصل مال سے زیادہ مقدار واپس کر دے۔ تیسرا صلح کی صورت تب واقع ہوتی ہے جب وہ اس مال کا کچھ حصہ واپس کر دے۔ چوتھا مبارات، یہ صورت تب واقع ہوتی ہے جب عورت شوہر پر اپنے ہر حق سے دستبردار ہو جائے۔ سوال نمبر 11، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم سے کم حق مہر کی مقدار ہے 10 درہم یا اس کے مساوی چیز جو بازار میں رائج شرح پر ملتی ہو۔ سوال نمبر 12، عہد بنو امیہ کے 2 فقہائے کرام کے اسماء گرامی اور سال وفات بنائیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حارث متوفی 94 ہجری۔ دوسرے ہیں خارجہ بن زید بن ثابت متوفی 99 ہجری۔ تیسرے ہیں حضرت سعید بن المسیب متوفی 101 ہجری۔ چوتھے ہیں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود متوفی 102 ہجری۔ پانچویں ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق متوفی 106 ہجری۔ چھٹے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق متوفی 106 ہجری۔ ساتویں ہیں سلیمان بن یسار متوفی 106 ہجری۔ سوال نمبر 13، خطبۃ علی خطبۃ کسے کہتے ہیں؟ منگنی پر منگنی کرنا۔ والا کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس صرفی پس منظر کے معنی ہیں منگنی پر منگنی کرنا، یعنی کسی منگنی شدہ لڑکی کے خاندان پر دباؤ ڈالنا کہ اس منگنی کو توڑ دو اور ہمارے آدمی سے منگنی کر لو۔ فقہی طور پر یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 14، موان معبدہ تو سے کیا مراد ہے؟ 2 متفقہ موان معبدہ بتائیں۔ مردوں کی وہ رشتہ دار عورتیں جن کے ساتھ ان مردوں کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہو۔ نکاح کے لیے شرعی موانع 4 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، نسبی یا نسلی، دوسرا رضائی، تیسرا مساہرتی ازدواجی، چوتھا سببی۔ فقہا کے مابین یہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ پہلے 3 موانع معبدہ ہیں، یعنی نسبی، نسلی، رضائی اور مساہرتی ازدواجی۔ البتہ کچھ فقہا چوتھے سببی بوجہ زنا اور سببی بوجہ لعن کو موانع معبدہ نہیں مانتے۔ سوال نمبر 15، طلاق کی ناپسندیدگی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بتائیں۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، نظروں میں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ نفرت امیز چیز طلاق ہے۔ سوال نمبر 16، صداق کے واجب ہونے کے بارے میں 2 آیات بتائیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ دوسری ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم بہ منہن فاتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد فریضۃ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24 ہے۔ اور اللہ نے تم مومن مردوں پر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ نکاح حرام قرار دے دیا ہے، البتہ اللہ نے تمہاری زیر ملکیت باندیاں تم مومن مردوں پر حلال کر دی ہیں۔ یہ اللہ نے تم مومن مردوں پر حکم نافذ کر دیا ہے اور ان محرمات کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال قرار دے دیا تاکہ تم لوگ اپنی مالی حیثیت کے مطابق نکاح کے لیے رشتے مانگو، لیکن اس شرط پر کہ تم نے ان کے ساتھ تمام عمر کے لیے نکاح کیا اور عارضی شہوت رانی کے لیے نکاح نہیں کیا۔ اب کیونکہ تم نے اپنی ان منکوحہ بیویوں سے ازدواجی لذت حاصل کرنی ہے، لہذا ان کو چھونے سے پہلے ان کے مقرر شدہ مہر ادا کر دو، البتہ اگر اس مہر کی پیشگی
معاہدہ شدہ رقم میں تم میاں بیوی باہمی رضامندی سے ترمیم کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 17، اصول فقہ کی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ المبسوط از امام السرخسی، یہ حنفی مسلک کی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 کتابیں بھی مزید حنفی فقہ کی ہیں۔ ایک اصول الشاشی از نظام الدین شاشی، دوسری الاعتصام از امام شاطبی، تیسری اصول التشریع الاسلامی از علی حسب اللہ۔ سوال نمبر 18، نسب کی وجہ سے جن خواتین سے نکاح حرام ہے ان میں سے 4 کے نام بتائیں۔ نسبی اعتبار سے قرآن کریم نے 7 عورتوں کے ساتھ مردوں کا نکاح حرام قرار دیا۔ نمبر 1 مائیں، 2 بیٹیاں، 3 بہنیں، 4 پھوپھیاں، 5 خالائیں، 6 بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور 7 بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ سوال نمبر 19، اصول الشاشی کے مؤلف کا مکمل نام ما سن وفات بتائیں۔ اسحاق بن ابراہیم شاشی، متوفی 325 ہجری۔ سوال نمبر 20، قیاس کی حجیت پر قرآن سے کوئی دلیل دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت 90، اے مومنو بے شک شراب اور جوئے بازی اور بت اور پانسے پلید ترین شیطانی عمل ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم فلاح بہبود پا سکو۔ یہاں شراب کو ممنون قرار دیا گیا ہے، لیکن منشیات مثلا چرس اور ہیروئن کا ذکر تو کہیں اور بھی نہیں کیا گیا، اس لیے شراب پر قیاس کرتے ہوئے انہیں بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں ایک ہی علت جامع مشترکہ پائی جاتی ہے اور وہ ہے نشہ۔ پس چرس یا ہیروئن تو یہاں شراب کی جگہ مقیس یعنی فرع ہے اور شراب مقیسل ہے۔ یا اصل یا ناس، اور تیسرا نشہ علت جامع ہے، اور چوتھا حرام ہونا حکم جامع ہے۔ سوال نمبر 21، اجماع مرکب سے کیا مراد ہے؟ کسی نئے پیش آمدہ مسئلہ کی علت میں فقہا کے اختلاف رائے کے باوجود آراء متفق ہو جائیں اور یوں اجماع قرار پا جائے۔ سوال نمبر 22، فقہ ظاہری کی کسی معروف شخصیت کا مکمل نام ما سن وفات بتائیں۔ فقہ ظاہری کے بانی ابو سلیمان داؤد بن علی بن خلف اصفہانی عرف ظاہری۔ امام ابو داؤد ظاہری کوفی، متولد 202 ہجری بمطابق 816 عیسوی، متوفی 263 ہجری بمطابق 816 عیسوی۔ اپنے ظاہری مسلک کی فقہ کی کئی کتابیں بھی انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ فقہ ظاہری کے پیروکار قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معنی پر دلائل کا مکمل انحصار کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک اجماع بھی اس وقت تک قابل استدلال نہیں تھا جب تک کہ تمام علماء امت مسلمہ کا اس مسئلہ کے حل پر اتفاق نہ ہو، حتیٰ کہ ان کے نزدیک قیاس بھی اس وقت تک قابل استدلال نہیں تھا جب تک کہ اس کی بنیاد نص قطعی پر نہ ہو۔ سوال نمبر 23، محرمات سحریہ سے کیا مراد ہے؟ مساہرتن سے مراد محرمات سحریہ یعنی وہ 4 عورتیں جن کو اپنے نکاح میں لانا سببی ممانعت کے اعتبار سے قرآن نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔
سورہ نساء کی آیات 22 اور 23 میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ سوال نمبر ایک ہے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں، دوسری ہے ساس یعنی بیوی کی ماں، تیسری سوتیلی بیٹی یعنی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، اور چوتھی بہو یعنی بیٹے کی بیوی۔ ظاہر ہے ان 4 محرمات شہریہ کے مقابلہ میں 4 محرمین شہریہ مرد بھی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے عورتیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اس عورت کا سوتیلا بیٹا، اس عورت کا سوتیلا باپ، اس عورت کا سسر، اس عورت کا داماد۔ سوال نمبر 24 مجاز متعارف سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ مجاز سے مراد وہ لفظ جسے حقیقت کے معنی کے برعکس بیان کیا جائے، یعنی وہ لفظ جو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی شے کی اصل ماہیت کو بیان کرنے کے لیے وضع نہ کیا ہو بلکہ اس شے کے اصل معنی کے الٹ کے لیے استعمال کیا ہو۔ سوال نمبر 25 الموافقات کے مؤلف کا نام مع سن وفات بتائیں۔ اس کا نام ہے شاطبی اور متولد ہیں 538 ہجری بمطابق 1142 عیسوی، متوفی ہیں 590 ہجری 1194 عیسوی۔ سوال نمبر 26 خلا کی معاوضہ کی صفت کی بابت فقہائے کرام کی آراء کیا ہے؟ خلا کی طلبگار عورت اپنے وصول شدہ مہر کی رقم اور دیگر ہبہ شدہ مال کے برابر بلکہ زیادہ مقدار بھی تاوان کے طور پر واپس کر کے اپنے ناپسندیدہ شوہر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتی ہے، لیکن دوسرے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ 2 کی آیت 229 کا حکم سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 2 آیات 20 اور 21 نے منسوخ کر دیا ہے۔ سوال نمبر 27 نکاح کے گواہوں کو نکاح کے خفیہ رکھنے کی تلقین سے نکاح کی حیثیت خفیہ ہوگی یا نہیں؟ وہ نکاح کے گواہوں کو نکاح کے خفیہ رکھنے کی تلقین سے نکاح کی حیثیت کو خفیہ نکاح قرار دے کر سنگساری کی سزا تجویز کرتے ہیں، لیکن یہاں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ دونوں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے گواہوں کو نکاح کے خفیہ رکھنے کی تلقین سے نکاح کی حیثیت مکروہ تو ہو جاتی ہے لیکن نکاح قابل فسخ نہیں ہوتا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تائید میں امام مالک ایسے نکاح کو منسوخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ادائے کامل کا مفہوم مثال بتائیں۔ اس سے مراد واجب مامور بی کی تمام شرعی لوازمات کے ساتھ ادا کرنا، جیسے فرض نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ امر سے 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں، نمبر 1 ادا اور دوسرا قضا۔ ادا سے مراد ہے واجب کی مکمل تعمیل کرنا، جیسے روزہ تقوی کے ساتھ رکھنا، اور قضا سے مراد ہے واجب کی صحیح وقت پر تعمیل نہ کرنا، جیسے نماز قضا پڑھنا۔ ادا کی 2 اقسام ہیں، ادائے محض اور ادائے مشابہ۔ ادائے محض کی 2 اقسام ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ یہ ان میں سے ادائے کامل کا مفہوم ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں پہ۔ سوال نمبر 29 عام کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔ وہ لفظ جو فقہ میں کسی خاص فرد یا نوع یا جنس کے لیے متعین نہ کیا گیا ہو۔ یعنی عام سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ایک معنی و مفہوم کے غیر مشہور افراد کے لیے ایک ہی مرتبہ میں وضع کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 3 سنت مشہورہ کی وضاحت مثال کے ساتھ کریں۔ وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم 3 ضرور ہوں۔ باقی زائد اس قدر ہوں کہ متواتر کی تمام شرائط پر حاوی نہ ہوں، اور خصوصاً اس میں افادہ علم یقین والی شرط نہ پائی جائے۔ سنت مشہور کو عموماً خبر مشہور یا حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ یہ احاد کی پہلی قسم ہوتی ہے جسے مستفیض بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس کے راوی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن یہ خبر حد متواتر تک نہ پہنچے، اور اس خبر کو شہرت اور وضاحت کی وجہ سے مشہور کہا جاتا ہے۔
یعنی خبر مشہور یا حدیث مشہور وہ حدیث ہے جو صحابہ کے عہد میں خبر واحد ہو، لیکن جسے امت نے تابعین اور تبع تابعین کے عہد میں مشہور کر لیا ہو۔ مثلاً یہ حدیث کہ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دارومدار ان کی نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر ایک انسان اسی عمل کا اجر پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ سوال نمبر 31، علم فقہ کی تعریف کریں۔ اسلامی شریعت کے وضع شدہ احکام کو ان کے ماخذوں کے اعتبار سے سمجھنا۔ سوال نمبر 32، عہد صحابہ میں فقہ کے ماخذ کا تعین کریں۔ عہد صحابہ میں فقہ کے ماخذ کا تعین 3 ارکان پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن، 2 سنت و حدیث، 3 اجماع۔ سوال نمبر 33، مشترک کا حکم کیا ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معنی پر مشتمل ہو جن کی حقیقت مختلف ہو، جیسے الجاریہ کے معنی باندی کے بھی ہوتے ہیں اور کشتی کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے کرو کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی ہیں۔ مشترک کا حکم قطعی نہیں ہوتا بلکہ اس میں قیاس کے غالب معنی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب تک ایک معنی کو راجح قرار نہ دے دیا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے، یعنی جب ایک متعین معنی کو مراد لے لیا جائے تو دوسرے معنی کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ کل کو بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر اصول فقہ اور طریق فقہ کے موضوع پر ہی ویڈیو بنائی جائے گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا ٹاپک شروع کیا جائے گا۔